السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آج صبح جو تیل میں نے بنایا تھا وہ بالوں پہ لگایا۔ میں نے کہا آج تیل لگا لیتے ہیں جو اس دن میں نے بنایا تھا۔ میں نے ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائی کیا ہوگا۔ بہت افیکٹو آئل ہے، آپ لوگ بھی ضرور بنائیں۔ اس کے بعد کچن میں آ کے سب سے پہلے جو ہے وہ ناشتے کے بعد کچن کی صفائی کا ٹائم ہو گیا تھا، چولہے صاف کر رہی تھی، کیونکہ جب تک کچن صاف نہ ہو کچھ کام کرنے کا بھی دل نہیں کرتا ہے، اس لیے کچن کی صفائی چل رہی تھی۔ اور آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں، کیسے دن گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے، سردیوں کی تیاریاں چل رہی ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچن میں ہوں تو آپ لوگوں کو ایک ٹرک بھی بتا دوں کہ دودھ بوائل کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، جو کسی بھی پتیلی جس میں آپ دودھ گرم کرنا چاہتے ہیں اس کے نا سائڈوں پہ سارے کارنرز میں نا آپ نے آئل لے کے لگا لینا ہے۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ دودھ بوائل کرنے لگیں اور آپ کا دھیان بٹ جائے، آپ پاس نہ کھڑے رہ سکیں تو اس سے دودھ نہیں بوائل ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ ٹرک جو ہے نا وہ میں لگا کے آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتی ہوں کہ کیسے یہ دودھ بوائل ہونے والا تھا۔ میں نے نا تھوڑا کم ہی تیل لگایا تھا، مجھے زیادہ لگانا چاہیے تھا۔ وہ یہ کہ جب بوائل آتا ہے تو دودھ سلپ ہو کے نا خود ہی اندر گر جاتا ہے، باہر نہیں گرتا، اس لیے آپ نا اس کے کونوں پہ لگا دیا کریں، آئل لگا دیا کریں پتیلی کی، تو اس طرح آپ کا دودھ خراب نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی کچن ٹپس میں نے کہا سوچا شیئر کر دوں۔ اس کے بعد مجھے اور امی کو ہمارے یہاں پہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، وہاں جانا پڑا۔ ہم وہاں گئے، بہت برے حالات ہیں گوجرانوالہ کے ہاسپٹلس کے، بہت ہی برے حالات ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلس کے تو خاص طور پہ۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں آج ویجیٹیبل رائس بناؤں، تو چیزیں پڑی ہوئی تھی، گاجر، شملہ مرچ، بند گوبھی وغیرہ چھیلنے شروع کی، ویجیٹیبل رائس بنانے کے لیے تیاری شروع کی۔ نیند اتنی سخت آج کل آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، دن پتہ نہیں ایسے ہیں کہ پورا دن ایسے گزرتا ہے جیسے بندے کو نیند آ رہی ہے۔ اور صبح میرے گھر والے صبح مجھے اٹھا دیتے ہیں 8 بجے، اور مجھے اس ٹائم تو بہت زیادہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ خیر میں نے کہا چلے پہلے یہ ویڈیو ایڈٹ کر دوں، کیونکہ ویڈیو اپلوڈ کرنا زیادہ ضروری تھا۔ جب میں اتنی محنت کر کے روز ویڈیو لگا رہی ہوں تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس وغیرہ کیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ میں سبزیاں کاٹ رہی تھی تیزی سے، میں نے کہا سبزیاں وغیرہ کاٹ کے چاولوں میں ڈال لوں تاکہ چاولوں میں تھوڑا جو ہے نا اچھا ذائقہ آ جائے۔ ویسے میں نے سبزیاں کھانی تو نہیں، جتنے شوق سے میں ڈال رہی ہوں، جب چاول بن جائیں گے اتنے ہی شوق سے میں چاولوں میں سے نکال کے پھر جو ہے وہ چاول کھاؤں گی۔ مجھے نہیں پسند، میری بہت بری عادت ہے، لیکن بس کیا کروں، جو چیز نہیں پسند وہ نہیں پسند۔ خیر یہ تھوڑے سے ششکے مار لیے ہماری سبزیوں نے، اچھل اچھل کے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کچن میں گئی اور کوکنگ سٹارٹ کی۔ پیاز وغیرہ براؤن کر رہی تھی، ریسپی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ کچن میں ہی ٹائم نکلتا ہے، کوکنگ مجھے جو ہے نا وہ پسند ہے، اس لیے میں آپ کو زیادہ تر کچن میں ہی نظر آتی ہوں۔ کھانا پکانا مجھے شوق سے پکانا اچھا لگتا ہے۔ اور خیر یہ میں ویجیٹیبلز وغیرہ فرائی کر کے پانی ڈال دیا تھا، اور نمک اور کالی مرچ ڈالی ہے زیادہ، اور زیرہ ڈالا ہے، اور کوئی مسالے وغیرہ نہیں ڈالے۔ چاول ڈال رہی تھی، چاولوں کو دم آنے کے لیے رکھ دیا۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے بنانی سیکھی تھی نا وہ بھی چاول ہی تھے۔ چاول بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن چھوٹے چھوٹے جب آپ ہوتے ہیں نا تب آپ کو بڑا دل کرتا ہے کہ ہم نئی نئی چیزیں بنائیں۔ تب تو میں نے روٹی بنانی بھی سیکھی تھی، اب تو مجھے روٹی اتنی کوئی خاص بنانی نہیں آتی، لیکن جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا تب آپ کو بہت دل آپ کا چاہتا ہے کہ آپ نئی نئی چیزیں بنائیں۔ میرے پاپا ہمیشہ ہمیں کہتے تھے چولہے سے دور رہو، ماچس خود نہیں جلانی، یہ وہ، تو خیر لیکن یہ بچوں کو بہت کیوریوسٹی ہوتی ہے، جس چیز سے انہیں منع کیا جائے وہ وہی کرتے ہیں۔ رائتہ بھی بنا لیا، چاول وغیرہ کھا لیے تھے، اور رات کا ٹائم تھا۔ کچن میں دیکھا تو میری امی جو ہے وہ ایک کہہ رہی تھی میں ایک نئی ڈش بنانے لگی ہوں، جلدی سے موبائل لے کے آؤ ریکارڈ کر لو۔ میں نے کہا اچھا چلے یہاں بنائیں، تو میں نے یہاں پہ مسالے وغیرہ ڈال کے رکھے ہیں۔ امی نا بیسن کو بھون رہی تھی، وہ ایک ہماری پنجابی زبان میں نا ایک ریسپی ہے جس کو کہتے ہیں الٹے پلٹے۔ الٹے پلٹے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں الٹ پلٹ کے بنایا جاتا ہے۔ جب تک ہم الٹ پلٹ رہے ہیں آپ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔